لیکن وہابی اگر شیعہ کو کافر کہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اکابر کچھ کہتے ہیں، یہ کچھ کہتے ہیں. یہ تو سعودیہ کی ایڈ پر پاکستان کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کے جتنے اکابر ہیں وہ شیعوں کو مسلمان سمجھتے تھے کہ سپہ صحابہ اپنے اکابر سے گتم گتا. تو میں پوچھتا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت پیش آتی ہے مقدمہ پیش کرنے کی کہ رابضیہ تبرعی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو بر صغیر کے متاخرین علماء میں تمہیں جس کا حوالہ دینا پڑتا ہے وہ حوالہ امام احمد رضا کی ذات ہے، وہ امام احمد رضا کی ذات. ورنہ دیوبندی اکابر کو اگر آپ دیکھیے تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب اگر آپ دیکھیں گے تو سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہوا باقاعدہ، اور مناظر حسن گیلانی جو ان کا سب سے مستند رائٹر ہے وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ جب سہارنپور کے اندر شیعوں کا ماتمی جلوس نکلتا تھا تو دیوبند کے پرنسپل مولوی قاسم نانوتوی صاحب اس میں شریک ہوتے تھے، اور شریک ہو کر ماتمی جلوس میں حلوہ جب بٹتا تھا تو وہ حلوہ کھا لیتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ نے اس شخص کی گفتگو سماعت فرمائی. اس شخص نے اپنی گفتگو کے دوران دو بڑے کالے جھوٹ بولے ہیں. ان میں سے ایک اس نے جھوٹ یہ بولا ہے کہ آج کے علماء کا اکابرین کے ساتھ ٹکر ہے. یہ اس نے بالکل واضح کالا جھوٹ بولا ہے. اکابرین وہی بات کرتے تھے جو آج کے علماء بات کرتے ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. اور اس کے اوپر تحریر لکھنے والے کو بھی سلام ہے کہ اس کے بیان نے مسلمانوں کو حیران کر دیا. واقعی ہمیں اس کے جھوٹ نے حیران کر دیا ہے کہ اس نے اتنا ایٹم بم سے بڑا جھوٹ کیسے بنا لیا کہ اس نے 2-3 سیکنڈوں میں ہزاروں لاکھوں مفتیان کرام پر جھوٹ بولا ہے کہ اس کو اتنا ایٹم بم سے بڑا جھوٹ بنانے میں اور بولنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہوتی. تو اس سے میرا سوال ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صادقآبادی کون تھے اور انہوں نے کیا فتویٰ دی؟ حضرت مولانا مفتی غلام قادر کون تھے اور انہوں نے کیا فتویٰ دی؟ حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے اور انہوں نے کیا فتویٰ دی؟ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کون تھے اور انہوں نے کیا فتویٰ دی؟ دارالعلوم دیوبند انڈیا سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ محمدیہ اسلام آباد سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ انوار القرآن سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ قادریہ بکھر سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ یوسفیہ ہنگو سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد نوشہرہ سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور سے کیا فتویٰ آئی؟ جامعہ منظور الاسلامیہ لاہور سے کیا فتویٰ آئی؟ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دی؟ اسی طرح میں ہزاروں مفتیان کرام کے نام اٹھا سکتا ہوں، ہزاروں مدارس کے نام اٹھا سکتا ہوں جنہوں نے واضح لکھا ہے کہ جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، جن کا عقیدہ امامت ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرتے ہیں، جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، تو وہ کھلم کھلا کافر ہیں. دوسری آپ نے خیانت یہ کی کہ سوانح قاسمیہ میں لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کے ماتم میں جا کر وہاں حلوہ کھاتے تھے. یہ بالکل آپ نے کالا جھوٹ بولا ہے. آپ نے کوئی صفحہ نہیں بتایا، آپ نے خیانت کی ہے. آپ نے اس کتاب 20 بڑے مسلمان کا حوالہ نہیں دیا. یہاں دیکھیں واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی جگہ دعوت دی گئی تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے اس دعوت کو رد کیا کہ میں اس دعوت میں نہیں آنا چاہتا، اس وجہ سے کہ یہاں وہ شخص موجود ہیں جو شیعوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے آج کے علماء کی بھی وہی بات ہے جو اکابرین کی بات ہوتی تھی. تو اس وجہ سے یہ آپ اپنے ایٹم بم سے بڑے جھوٹ بنائے ہوئے اپنے پاس رکھ لیں. یہ جھوٹ آپ کے یہاں نہیں چل سکتے. باقی جو ہم امام احمد رضا کی فتویٰ پیش کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف تمہیں غیرت دلانے کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ تم حلوہ کھانے کے چکر میں ان کے ساتھ جا کر ملتے ہو، ان کے پیچھے لگتے ہو اور ان کو جا کر مسلمان کہتے ہو. ورنہ ہمیں امام احمد رضا کی فتویٰ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں علماء کے فتاوی جات موجود ہیں.